اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی الوہیت کی یکتائی کو بیان کیا ہے کہ وہ واحد و تنہا ہے، وہ واحد و یکتا ہے۔ اب اس کو بیان کرنا اس نے شروع کیا ہے کہ وہی منعم حقیقی ہے۔ منعم کون ہے؟ منعم حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ باقی سب کون ہے؟ باقی سب منعم ہیں اور وہ منعم ہے، ٹھیک ہے، وہ دینے والا ہے انعام اور باقی سب لینے والے ہیں۔ اسی نے اپنے بندوں کو عدم سے وجود بخشا اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی ان پر انتہا فرما دی۔ زمین کو ہم سب کے لیے، انسانوں کے لیے اس نے یعنی بچھونے کی طرح بچھا دیا اور اسے بلند و بالا پہاڑوں کے ساتھ مضبوط بھی کر دیا، مستحکم بھی کر دیا، اور آسمان کو اس نے چھت بنا دیا، ٹھیک ہے، آسمان کو بھی اس نے کیا کیا؟ مضبوط کر دیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی برسایا، ٹھیک ہے، بارش برسائی، مینا برسایا۔ یہاں آسمان سے مراد بادل ہیں، یعنی آسمان ہر اوپر والی چیز کو، بلند چیز کو آسمان کہتے ہیں، یاد رہے، ٹھیک ہے، اسم بھی اسی سے ہے۔ اچھا، جب بندوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بارش نازل کرتا ہے، بارش عطا فرماتا ہے، اور بارش کے اس بابرکت پانی سے انواع و اقسام کی فصلوں اور پھلوں کو پیدا فرماتا ہے، جو انسانوں کے لیے بھی اور ان کے جانوروں کے لیے بھی کھانے پینے کے یعنی بہت ساری یعنی اشیاء جو ہے اس کے کام آتے ہیں، جیسے کہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، یعنی بار بار یاد دہانی کرائیے بندوں کو کہ سمجھو سمجھو سمجھو۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ آیات مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا اور اس کے رہنے والوں کی یعنی ہر چیز کا یعنی کلی اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ تو اس تمام یعنی اس کی جو ہے بندہ نوازی اور اس کی مہربانی اور اس کی رحمت، تو پھر عبادت کا مستحق کون ہے؟ پھر وہی ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تو وہی اس بات کا مستحق اور حقدار ہے کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے ساتھ یعنی وابستہ رہا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، بس کسی کو اللہ کا یعنی ہمسر اس کے برابر نہ بناؤ اور تم جانتے ہو، تم کو معلوم ہے، تمہیں پتہ ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں ہے، امام بخاری نے نقل فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے۔ یعنی سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہرائیں، تو یہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ اب تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، اور اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ یعنی، اور اس کے علاوہ سورہ یوسف میں بھی ہے کہ اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ اب میں نے یہ جو قرآن مجید رکھا ہے نا، یہ ہے پیر کرم شاہ الازہری کا، یہ اس کا نام ہے ضیاء القرآن، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ اور انہوں نے بھی تفسیر کی ہے، دیکھیں، ربوبیت میں وہ وحدہ لا شریک ہے، تو الوہیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ ابھی اوپر پہلے جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس سے پہلے، تو وہ ربوبیت تھی، اب یہ الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب خالق الا اللہ اور لا ربی الا اللہ کو تسلیم کرنے میں انکار کی گنجائش نہیں، تو لا محالہ لا الہ الا اللہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ لمبی تفسیر ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، مختصر سے کریں تاکہ جو ہے سننے والوں کے لیے بھی آسان ہو اور پڑھنے والوں کے لیے بھی۔ کائنات میں ہر چیز اعلان کر رہی ہے کہ ایک وحدہ لا شریک الہ ہے، کہ جس کی یعنی یہ ہر چیز جو ہے نا گواہی دے رہی ہے کہ میرا بنانے والا ایک ہے، جس نے ہمیں اس ترتیب سے
اور اس شاندار انداز سے ترتیب دیا ہے۔ ہمارا خالق و مالک ایک ہے، بس ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ اور کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو اس کے کوئی برابری کا بھی دعویٰ کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ تو اگر کائنات میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یعنی ہر چیز جو ہے گواہی دے رہی ہے اپنے وحدہ لا شریک مولا کی۔ بہر سو جلوے دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، ہر چیز سے مولا تعالیٰ کا جو ہے وہ جمال اور حسن نظر آ رہا ہے۔ ایک اعرابی سے پوچھا گیا کہ رب تعالیٰ کے وجود کی دلیل کیا ہے، تو اس نے جواب دیا سبحان اللہ، کیا پوچھ لیا تم نے، کیا بات کہی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مینگنی سے اونٹ معلوم ہو سکے، مینگنی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اونٹ تھا، یہاں اونٹ بیٹھا تھا، آیا تھا گیا تھا، اور کسی کے نقش پا کی شوخی بتائے کہ یہاں سے کسی کا گزر ہوا ہے، تو کیا یہ برجوں والا آسمان اور راستوں والی زمین اور موجیں مارتے ہوئے سمندر لطیف و خبیر ذات باری تعالیٰ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ جو شخص بھی ان آسمانوں کی رفعت اور وسعت اور ان کے چھوٹے بڑے روشن ستاروں اور جو 7 سیاروں کے علاوہ ہیں، اور سیاروں اور زمین کو چاروں طرف سے محیط سمندروں اور زمین اور اس کے ساکنان کے قرار و سکون کے لیے پیدا کیے گئے مختلف شکلوں اور رنگوں کے ان پہاڑوں پر غور کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یعنی رنگ برنگ کے پہاڑ، جانور، یعنی کہیں پہ آپ دیکھیں نا کہ کالے پہاڑ ہیں، کہیں پہ سفید پہاڑ ہیں، کہیں سرخ رنگوں کے پہاڑ ہیں، کہیں بالکل سیاہ پہاڑ ہیں، کہیں بالکل ہرے پہاڑ ہیں، گرین۔ تو آپ بتائیں اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں کے بھی کئی طرح کے رنگ ہیں۔ تو اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہیں۔ اور اگر پھر بھی تمہیں شک ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی طرف سے یہ کتاب لائے ہیں، اور اگر تم کو شک ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی نبوت اور رسالت اس کی دلیل کو جاننے سمجھنے کے لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ انہوں نے یہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو تم بھی ایسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی چیلنج کیا ہی ہے، اس کو یہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ لے کر آ جاؤ اگر تمہیں شک ہے تو، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا سکتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے نہیں تو ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنایا ہوگا نا، تو آپ بھی ظاہر ہے یعنی انسانوں ہی میں سے ہیں، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خیال کے مطابق بنا سکتے ہیں، آپ اتنی بڑی ایک کتاب لا سکتے ہیں قرآن مجید کی، تو تمہیں شک ہو رہا ہے تو تم بھی لے آؤ، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے، لے آؤ پھر تم بھی تو انسان ہو نا۔ اور بلکہ یہی نہیں کہ تم اکیلے نہ لاؤ، بلکہ اپنے تمام ساتھیوں کو، اپنے چیلوں کو بلا لو، اپنے بلکہ گروؤں کو بھی بلا لو، جو تمہارے گرو ہیں، جو تمہارے اساتذہ ہیں ان کو بھی بلا لو، اور سب کو بلا کے زیادہ نہیں پورا قرآن نہیں ایک صورت بنا کے لے آؤ، یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، تمہیں شک ہے نا تو لے آؤ۔ اور اپنے تمام معبودان باطلہ کو بھی بلا لو کہ وہ تمہاری مدد کریں، اور اس کے بعد یہ کہ جو ہے لا کے دکھا دو کہ بھائی ٹھیک ہے تم بھی بنا سکتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے۔